ویلکم ٹو کے وائی اسٹوریز فار کڈس. ہمارے ننھے منھے بچوں کے لیے دلچسپ اسلامی اور سبق آموز کہانیاں. السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں سیدہ سائمہ اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک بہت ہی دلچسپ کہانی آمنہ کی. آمنہ ایک بہت فرمانبردار اور ذہین بچی تھی. وہ ہمیشہ اپنے والدین اور اساتذہ کے ساتھ بہت احترام سے پیش آتی تھی. اپنے دوستوں سے بھی بہت پیار سے رہتی تھی. ایک دن آمنہ اپنی امی سے اجازت لے کر اپنی سہیلی کے گھر ملنے کے لیے گئی، لیکن وہ وہاں سے بہت ہی جلدی واپس آ گئی. آمنہ کی امی نے پوچھا، تم اتنی جلدی واپس آ گئی ہو اور کچھ اداس بھی ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے تو آمنہ خاموش رہی، لیکن امی کے بار بار پوچھنے پر بولی، امی، فریحہ میری دوست ہے، لیکن وہ مجھے مذاق میں ایسی باتیں کرتی ہے جس سے میرا دل دکھتا ہے. امی نے کہا، پریشان نہ ہو. لیکن وہ سوچ میں پڑ گئیں کہ ایسا کیا جائے کہ فریحہ اپنی اس بری عادت کو چھوڑ دے. کچھ دن آمنہ کی امی نے انتظار کیا اور پھر آمنہ سے کہا کہ اپنی ساری دوستوں کو اپنے گھر چائے کی دعوت پہ بلاؤ. آمنہ نے پوچھا، امی کس لیے؟ لیکن پھر آمنہ نے فریحہ سمیت اپنی ساری دوستوں کو ٹی پارٹی پر بلا لیا. امی نے چائے کے ساتھ بسکٹ، کیک، نمکو اور بھی بہت سی مزے کی چیزوں کا اہتمام کیا. سب سہیلیاں بڑے مزے سے کھانے لگیں. آمنہ کی امی چائے لے کر آئیں تو خود بھی وہیں بیٹھ گئیں اور اپنے ارادے کے مطابق بچیوں سے باتیں کرنے لگیں اور چھوٹے چھوٹے اور سبق آموز واقعات سنانے لگیں. بچیاں بڑے شوق سے سن رہی تھیں اور اپنے سوال جواب بھی کر رہی تھیں. آمنہ کی امی فریحہ کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولیں کہ بچوں، مذاق اڑانا، آپس میں کسی کو بھی ایسی بات کہنا جس سے کسی کا دل دکھتا ہو اچھی بات نہیں ہے، اور اللہ پاک بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں. فریحہ یہ سنتے ہی چونک گئی، کیونکہ اسے کبھی کسی نے یہ بات بتائی نہیں تھی. وہ بڑی توجہ سے سننے لگی اور کہا، خالہ، آپ مجھے مزید بھی کچھ اس کے بارے میں بتائیں. جب آمنہ کی امی نے دیکھا کہ فریحہ اپنی اس بری عادت کو سدھارنا چاہتی ہے تو وہ اسے ایک حدیث مبارکہ سنانے لگی. پیاری بیٹی، ہمارے پیارے آقا جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، کامل مسلمان کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیفوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یعنی بیٹی، کسی کو مذاق میں بھی بری بات کہہ دینا بھی بہت بری بات ہے. اس سے دل دکھتا ہے اور دلوں سے محبت کو ختم کر دیتا ہے، نفرت جگہ لے لیتی ہے، دوستی ختم ہو جاتی ہے. ہمارے پیارے آقا جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم بھی یہی ہے. دل آزاری کفر کے بعد دوسرا بڑا گناہ ہے. فریحہ نے جھٹ سے سوال کیا، خالہ، دل آزاری کیا ہوتا ہے؟ آمنہ کی امی نے کہا، بیٹا، کسی مسلمان بہن بھائی کو زبان، ہاتھ یا کسی اور ذریعے سے کسی بھی قسم کی تکلیف دینا شرعاً جائز نہیں ہے. ہم کسی کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں یا مذاق اڑاتے ہیں جس سے دل دکھتا ہے تو وہ دل آزاری ہوتی ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی سزا بھی دیتے ہیں. یہ سننا تھا کہ فریحہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فریحہ نے آمنہ سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ کبھی بھی ایسی کوئی بری بات نہیں بولے گی. آمنہ نے فریحہ کو گلے سے لگا لیا. سب بچیوں نے خوشی سے تالیاں بجانا شروع کر دیں. تو بچوں، ہمیں اس کہانی سے بہت اچھا سبق ملتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے دل آزاری سے بچنا چاہیے. ایک دوسرے کے ساتھ پرینک اور مذاق بھی ایسے نہ کریں جس سے کسی کو تکلیف پہنچے یا کوئی ہرٹ ہو. خیال رکھو گے نا بچوں آئندہ اس چیز کا؟ اللہ حافظ. مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے کے وائی اسٹوریز فار کڈس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں.
تاکہ لیٹسٹ کہانیوں کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل سکے۔